پانی ہماری لائف لائن، بھارت نے پانی روکا تو پہلی ایٹمی آبی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ بھارت کی آبی جارحیت پر بلاول بھٹو زرداری کا دو ٹوک موقف۔ واشنگٹن میں مڈل ایسٹ انسٹی ٹیوٹ سے خطاب کے دوران پارلیمانی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو نے کہا، پہلے بھی بتا چکے ہیں پانی روکنا ہمارے لیے اعلان جنگ کے برابر ہوگا۔ ہم یہ بات کسی اشتعال یا جذبات میں نہیں کر رہے، نہ ہی اس میں کوئی خوشی پوشیدہ ہے۔ ہماری بات حقیقت پر مبنی سنجیدہ موقف ہے۔ We've shared time and time again about India's support for terrorist organizations, particularly in Balochistan. Kulbhushan Yadav, Indian Army officer, was arrested from Balochistan. He's still in our custody. He was doing such activities. So as part of that comprehensive dialogue with India, when we talk terror, we'd like them to share any issues they have that we are to address. And we certainly have a laundry list of issues we would like them to address. بلاول بھٹو نے دہشت گرد بھارت کے مکروہ چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ واشنگٹن میں خطاب کرتے ہوئے کہا، بھارت پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے۔ بھارت کے حاضر سروس نیول آفیسر کلبھوشن یادیو کو بلوچستان سے گرفتار کیا گیا۔ بھارت میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی ایک نئی حقیقت ہے۔ بھارت نے جھوٹ کی بنیاد پر جنگ شروع کی اور شکست کھائی۔ بھارت کو اپنے طیاروں کی تباہی کا اعتراف کرنے میں 1 مہینہ لگا۔ پاک بھارت کشیدگی ختم کرانے میں صدر ٹرمپ نے انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ مقبوضہ جموں و کشمیر سمیت تمام حل طلب مسائل پر مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان میں دہشت گرد بلیک مارکیٹ سے خریدا گیا اسلحہ استعمال کر رہے ہیں۔ افغانستان میں چھوڑا گیا اسلحہ دہشت گردوں کے استعمال میں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے عید الاضحیٰ پر اسلامی ممالک کے سربراہان سے رابطے۔ ملائیشیا کے ہم منصب انوار ابراہیم امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کو ٹیلی فون عید کی مبارکباد دی۔ ایران، تاجکستان، ازبکستان اور آذربائیجان کے صدور سے بھی تہنیتی پیغامات کا تبادلہ۔ وزیر اعظم کا مصر کے صدر سیسی اور اردن کے شاہ عبداللہ دوم سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران حمایت پر دوست ممالک کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا، پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے۔ بھارت کی فوجی کارروائیوں کے جواب میں فیصلہ کن اقدام ناگزیر تھا۔ دوست ممالک کی ثالثی سے جنگ بندی کو خطے کے وسیع تر مفاد میں قبول کیا۔ بھارت کے ساتھ کشمیر سمیت تمام امور پر بامعنی مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ کسی بھی جارحیت کو شکست دینے کے لیے مکمل تیار ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ایل او سی پر اگلے مورچوں کا دورہ۔ عید جوانوں کے ساتھ منائی، اقوام عالم سے مسئلہ کشمیر حل کرنے کا بھی مطالبہ۔ فیلڈ مارشل نے عید کی نماز اگلے مورچوں پر تعینات جوانوں کے ساتھ پڑھی۔ ملک کی سلامتی اور شہداء کے لیے خصوصی دعائیں۔ دفاع وطن کے لیے ہر قربانی دینے کے غیر متزلزل عزم کا اظہار۔ جوانوں سے خطاب میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا، پاک فوج نے مؤثر جواب کے ذریعے اپنے معصوم شہریوں کی شہادت کا بدلہ لے لیا۔ آپریشن بنیانم مرصوص کے دوران فارمیشن کی کارکردگی مثالی رہی۔ کشمیری عوام کی بھارتی قبضے کے خلاف جائز اور بہادر جدوجہد کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ مقبوضہ جموں کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ فیلڈ مارشل کا مسلح افواج کی جنگی تیاریوں پر مکمل اعتماد کا بھی اظہار۔ بڑی عید کی بڑی خوشیاں۔ عید الاضحیٰ پر ملک بھر میں مذہبی جوش و خروش، ایثار اور قربانی کا درس۔ شہر شہر نماز عید کے روح پرور اجتماعات۔ فیصل مسجد، بادشاہی مسجد کراچی کی سبیل والی مسجد سمیت ملک بھر میں نماز عید کے اجتماعات میں شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ملک و قوم کی سلامتی اور غزہ کے مظلوموں کے لیے خصوصی دعائیں۔ سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے ملک بھر میں لاکھوں جانوروں کی قربانی۔ رشتہ داروں اور مستحق افراد میں گوشت بھی تقسیم کیا گیا۔ میل ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ خواتین اور بچوں نے تفریح گاہوں اور صحت افزا مقامات پر عید کا بھرپور مزہ لیا۔ نمکین عید اور گوشت کے ذائقے دار پکوانوں کا چولی دامن کا ساتھ۔ بڑی عید پر فضا میں چٹ پٹے پکوانوں کی مہک۔ قربانی ہوتے ہی کچن کا کنٹرول خواتین نے سنبھال لیا۔ سب سے پہلے بنی مزیدار کلیجی، پھر آئی فرمائشوں کی باری۔ کسی کو قورمے کی خواہش تو کوئی بریانی کا دیوانہ۔ مسالہ گوشت کے چاہنے والے بھی کم نہیں۔ گھر گھر سجی محفلیں۔ مٹن قورمہ، مٹن بریانی اور بیف پلاؤ نے دسترخوانوں کی شان بڑھائی۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے، بڑی عید پر گوشت ضرور کھائیں مگر احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا صدر مملکت آصف علی زرداری کو ٹیلی فون۔ وزیر اعظم کی صدر مملکت کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ صدر زرداری نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا، نیک خواہشات کا بھی اظہار۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان مجموعی سیاسی صورتحال اور مختلف ملکی امور پر بھی گفتگو۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی سفارتی محاذ پر ایکشن میں۔ اسحاق ڈار کا ترکی، ایران، مصر اور آذربائیجان کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ عید الاضحیٰ پر مبارکباد کے پیغامات کا تبادلہ۔ امت مسلمہ کی سربلندی کے لیے دعائیں۔ مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی بھی کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا عید پر خیبر پختونخوا میں ہیڈ کوارٹرز ایف سی وانا کا دورہ۔ وفاقی وزیر نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی بھی کی۔ محسن نقوی نے وطن پر قربان ہونے والے قبائلی عوام، سیکیورٹی فورسز اور پولیس سمیت تمام شہداء کو خراج تحسین پیش کیا۔ وفاقی وزیر نے عید کی نماز بھی جوانوں کے ساتھ پڑھی۔ ملک میں امن و استحکام اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ عید پر بھی پاک فوج کے جوان دفاع وطن کے مقدس فریضے پر مامور۔ پاک افغان بارڈر کے قریب چیک پوسٹ پر تعینات فرنٹیئر کور کے جوانوں کی اگلے مورچوں پر عید۔ جوانوں کی وردی میں نماز عید کی ادائیگی، ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں۔ ایک دوسرے کو گلے لگا کر عید کی مبارکباد بھی دی۔ اگلے مورچوں پر تعینات جوانوں نے سنت ابراہیمی بھی ادا کی۔ عید کی خوشیوں میں قومی کرکٹرز نے مداحوں کو بھی شریک کر لیا۔ کپتان سلمان علی آغا، محمد رضوان اور شاہین شاہ آفریدی سمیت دیگر کھلاڑیوں کی قوم کو مبارکباد۔ اپنے پیغامات میں کہا، عید الاضحیٰ ہمیں ایثار اور قربانی کا درس دیتی ہے۔ عید کے پرمسرت موقع پر ضرورت مندوں اور ناداروں کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کریں۔ سابق کپتان بابر اعظم نے بھی پیغام جاری کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر اسلام آباد میں کامیاب زیرو ویسٹ آپریشن۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ ڈرون کیمروں سے صفائی آپریشن کی نگرانی۔ قربانی والے مقامات کی فوری صفائی کے ساتھ ارکے گلاب، فینائل سپرے اور چونے کے چھڑکاؤ کا عمل دن بھر جاری رہا۔ شہریوں کا صفائی کے معیار پر اطمینان کا اظہار۔ آلائشوں کو محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگانے کے لیے اسلام آباد کے شہری اور دیہی علاقوں میں 2 لاکھ بایو ڈیگریڈیبل پلاسٹک بیگ بھی تقسیم کیے گئے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ملک کا سب سے بڑا صفائی آپریشن۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، 1,23,000 سینیٹری ورکرز کاموں میں مصروف رہے۔ صفائی مہم میں 23 ارب روپے مالیت کی مشینری بھی استعمال ہوئی۔ تمام اضلاع کی نگرانی کنٹرول رومز اور سیف سٹی کیمروں سے کی گئی۔ لاہور میں عید کے پہلے روز LWMC ورکرز دن بھر فیلڈ میں متحرک رہے۔ شہریوں میں 15 لاکھ ماحول دوست ویسٹ بیگز مفت تقسیم کیے گئے۔ آلائشیں ٹھکانے لگانے اور صفائی کے بھی شاندار انتظامات، شہری بھی خوش۔ ملک میں معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ناگزیر ہے۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کی ملتان میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا، دنیا اب بھارت کے مقابلے میں ہمارے بیانیے کو توجہ دے رہی ہے۔ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ عید پر غریبوں کا خیال اور شہداء کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ چیئرمین سینٹ کا بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کا مطالبہ۔ بھارت کو ایک عبرتناک شکست ہمارے افواج نے، ہمارے ایئر فورس نے، ہماری نیوی نے، ہماری پوری قوم نے، ہماری حکومتوں نے دی، اس سے پہلے مثال نہیں ملتی۔ چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان امن چاہتا ہے، اور ساتھ ساتھ نریندر مودی اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں دنیا بھر میں۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں اس وقت چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب جیسا کوئی اور لیڈر نہیں ہے۔ یہ ایک صحیح اسٹیٹس مین کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو نے کامیاب سفارتکاری سے بھارت کے جھوٹ کا پول کھول دیا۔ دنیا بھر میں بلاول بھٹو کی بات کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے۔ ملکی دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، پاکستان نے بھارت کے خلاف عظیم جنگ جیتی، مسلح افواج نے بھارت کا غرور چکنا چور کر دیا۔ سینئر صوبائی وزیر نے نماز عید حیدرآباد میں ادا کی، شہریوں کے ساتھ عید بھی ملے۔ اپوزیشن لیڈر کو چاہیے کہ وہ خط لکھنے کی بجائے وزیر اعظم کی ملاقات کی آفر کو ایکسیپٹ کرے، الیکشن قوانین میں جو ہے وہ ترامیم کریں۔ 24 کروڑ عوام کا مسئلہ معاشی مسئلہ ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ مل کے بیٹھیں، چارٹر آف اکانومی کو جو ہے وہ قوم کے سامنے سائن کریں، اور اس کے بعد پھر سیاسی معاملات پہ بھی آ جائیں۔ 12
پی ٹی آئی کی احتجاجی تحریک غیر مؤثر ہے، ان کے پاس تیاری ہے نہ عوامی حمایت۔ پی ٹی آئی احتجاج کر کے کارکنوں کو مشکلات میں ڈالے گی، پہلے چارٹر آف اکانومی پر دستخط کریں، پھر ذاتی اور سیاسی باتیں بھی ہو جائیں گی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا، مودی کی پوری سیاست پاکستان اور مسلمان دشمن ہے۔ مودی کے ہندوستان کے عزائم ٹھیک نہیں ہو سکتے، بھارت اب پاکستان پر دوبارہ حملے کی جسارت نہیں کرے گا۔ بات چیت ہوئی ہے، ہم نے صرف یہاں پہ یہ کہا ہے کہ اگر تو ہندوستان ایگریشن کرے گا تو ایگریشن کا بہت بھرپور جواب دیا جائے گا، لیکن پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ ہندوستان مذاکرات کی ٹیبل پہ آئے اور ہمارے ساتھ ایک کمپریہنسو ڈائیلاگ کرے، جس کے اندر ہم کشمیر کا مسئلہ ڈسکس کریں، انڈس واٹرز ٹریٹی کی جو انہوں نے کی ہے، یہ بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی کوئی بھی دنیا کا قانون اجازت نہیں دیتا۔ ان تمام چیز بازوں کے حساب سے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ ہمارا ایک بہت ہی کامیاب دورہ تھا، ایک بہت اچھے طریقے سے ہماری ڈسکشن ہوئی۔ پاکستانی وفد کا دورہ امریکہ کامیاب رہا، مسئلہ کشمیر سے انطاس معاہدے سمیت حل طلب مسائل پر بھارت کو مذاکرات کی پیشکش کی گئی۔ امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر جلیل عباس جیلانی کی 365 نیوز سے خصوصی گفتگو، کہا کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ بھارت کو سفارتی سطح پر مسلسل ناکامیوں کا سامنا، برکس کی رکنیت خطرے میں، آپریشن سندور کی ناکامی اور پاکستان کے خلاف بلا جواز جارحیت پر برکس ممالک کا بھارت کو اتحاد سے نکالنے پر غور، انڈونیشیا کو نیا اہم رکن بنانے کی تجویز، بھارت کے اخراج کے لیے چین، روس اور برازیل کے درمیان مذاکرات جاری۔ دن بھر گرمی کے بعد رت پلٹ گئی، اسلام آباد، راولپنڈی، مری اور کہوٹا میں بادل برس پڑے۔ دن بھر کی کڑاکے کی گرمی کے بعد تیز ہوائیں چلی، کالی گھٹائیں چھائیں اور آسمان سے برستی بوندیں گرمی بہا کر لے گئیں۔ ملکہ کوثر میں بھی موسم انتہائی خوشگوار، سیاحوں کی بڑی تعداد نے صحت افزا مقام کا رخ کر لیا۔ عید کی خوشیاں ماتم میں تبدیل، گوجر خان میں تیز رفتار گاڑی درخت سے جا ٹکرائی، دھمیال سے تعلق رکھنے والے 2 نوجوان جاں بحق، دل خراش واقعے سے اہل علاقہ غم میں ڈوب گئے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری، عید الاضحیٰ کے موقع پر سری نگر کی تاریخی جامع مسجد میں نماز عید پر پابندی لگا دی۔ حریت رہنما میر وائز عمر فاروق کو جامع مسجد سری نگر جانے سے روک دیا۔ میر وائز عمر فاروق کی بھارتی اقدام کی سخت مذمت، کہا مذہبی تہواروں پر پابندیاں حکمرانوں کے لیے باعث شرم ہیں۔ غزہ میں عید کے دوسرے روز بھی اسرائیلی فوج کے فضائی حملوں اور گولہ باری، 60 سے زائد فلسطینی شہید، جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر بھی بمباری، امدادی مراکز کے قریب فائرنگ سے خوراک کی تلاش میں آئے، 6 شہری بھی شہید، شہادتوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 54,677 ہو گئی۔ تمام مشکلات کے باوجود فلسطینی بچوں کی آنکھوں میں زندگی کی رمق اور چہروں پر بے خوف مسکان باقی، بچے عید کی خوشیاں منانا نہ بھولے۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں امیگریشن حکام کے چھاپوں اور گرفتاریوں کے خلاف ہنگامے پھوٹ پڑے، کئی مقامات پر پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں، پولیس کی جانب سے آنسو گیس کی شیلنگ، مظاہرین کا بھی جوابی پتھراؤ، پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے درجنوں افراد گرفتار کر لیے۔ روس اور یوکرین کے درمیان کشیدگی میں اضافہ، روس کا خارکیف پر بڑا فضائی حملہ، 3 افراد ہلاک، 21 زخمی ہو گئے۔ حملے میں ایرانی ساختہ ڈرونز، میزائلز اور خوفناک گائیڈڈ بموں کا استعمال، حملے میں کئی گھر بھی بری طرح متاثر ہوئے۔ ایلون مسک کو بھارت میں تجارتی آپریشن کا لائسنس مل گیا، اسٹار لنک بھارت میں لائسنس حاصل کرنے والی تیسری کمپنی بن گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سروس کی مکمل دستیابی میں چند ماہ لگ سکتے ہیں۔